السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ 9th کلاس آج ہم پاک اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس کا سیکنڈ لیکچر پڑھیں گے۔ 9th کلاس فرسٹ لیکچر میں ہم نے نظریہ اور نظریے کے ماخذ کے بارے میں جانا تھا، یعنی نظریہ ہی وہ بنیاد ہے جو قیام پاکستان کا سبب بنا۔ نظریہ ایک سوچ، ایک فکر اور تفکر کا نام ہے۔ 9th کلاس آج کا ہمارا لیکچر ہوگا نظریہ پاکستان کا مفہوم، نظریہ پاکستان کی تعریف اور پاکستان کی نظریاتی اساس۔ سب سے پہلے ہم نظریہ پاکستان کا مفہوم جانیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ نظریاتی مملکت سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور اس نظریے کی بنیاد ایک فلسفہ حیات ہے۔ وہ فلسفہ حیات کیا ہے؟ وہ فلسفہ حیات دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں نے الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی لیے پاکستان کی تمام تر اساس، تمام تر بنیاد دین اسلام پر ہے، اور دین اسلام کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا ہے۔ یعنی دین اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ دین اسلام آج سے 1400 سال پہلے ظہور پذیر ہوا، اور دین اسلام ہی وہ جذبہ تھا جو تحریک پاکستان کا سبب بنا۔ اسی لیے نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ دین اسلام محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے جب یہ سوچا کہ دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگوں نے آزادی حاصل کی، اور ان کا آزادی حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا مذہب دیگر اقوام سے بہت زیادہ مختلف تھا، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ان کا مذہب ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں سے بہت زیادہ مختلف ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ نظریہ پاکستان کی تعریف۔ نمبر 1، نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے۔ ہندوستان کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کریں جہاں پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور دین اسلام کے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ یہی وہ سوچ تھی جو نظریہ پاکستان کی تخلیق کا سبب بنی۔ نمبر 2، نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے۔ یعنی ہندوستان کے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کی سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی اقدار اور روایات ہمیشہ محفوظ رہیں، اور وہ تاحیات اسی پر عمل کرتے رہیں۔ اسی لیے انہوں نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی۔ نمبر 3، نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں پر عوامی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جاتا ہو۔ یعنی ہندوستان کے مسلمان یہ چاہتے تھے ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے جہاں پر دیگر مذاہب کے لوگوں کو مسلمانوں کی طرح حقوق دیے جائیں، یعنی تمام مذاہب کے لوگوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ نظریہ پاکستان کی اساس۔ نظریہ پاکستان کی اساس 5 اسلامی اقدار پر رکھی گئی ہے: عقائد و عبادات، عدل و انصاف اور مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ، شہریوں کے حقوق و فرائض۔ نظریہ پاکستان کا فرسٹ ایلیمنٹ عقائد و عبادات ہیں۔ سب سے پہلے ہم عقائد کو ڈسکس کرتے ہیں۔ عقائد توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتب پر مشتمل ہے، اور ان تمام کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ عبادات۔ اسلام کا سب سے پہلا رکن توحید اور رسالت ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کرے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے شک و شبہ نہ کرے۔ نماز۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ دراصل اقامت صلاۃ اقامت دین کا وہ نمونہ ہے جس کا ہر روز مظاہرہ ہوتا ہے۔ روزہ۔
روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ بھی ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ نظریہ پاکستان کا سیکنڈ ایلیمنٹ عدل و انصاف ہے۔ ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں نے عدل و انصاف پر بہت زیادہ زور دیا تھا، کیونکہ اسلامی ریاست میں تمام افراد کے لیے یکساں حقوق ہوتے ہیں، تمام افراد کے لیے مساوی قوانین بنائے جاتے ہیں اور تمام افراد کے لیے عدالتی نظام بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا درس دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یعنی دین اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ اگر کسی بھی انسان کو فوقیت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ نظریہ پاکستان کا تھرڈ ایلیمنٹ جمہوریت کا فروغ ہے۔ اسلامی ریاست میں تمام قسم کے فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں جمہوریت کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہے۔ ڈیموکریسی سے مراد ایک ایسا نظام ہے جس میں عوام اپنے ووٹ کے ذریعے نمائندوں کو ایک خاص مدت کے لیے اقتدار منتقل کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور باہمی مشاورت سے طے کریں۔ نظریہ پاکستان کا فورتھ ایلیمنٹ اخوت و بھائی چارہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی تو آپ نے اخوت و بھائی چارے کی ایک ایسی مثال قائم کی تھی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اخوت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے خیانت نہ کرے، اور آپ نے مسلمانوں کو کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا۔ نظریہ پاکستان کا ففتھ ایلیمنٹ شہریوں کے حقوق و فرائض ہیں۔ شہریوں کے حقوق و فرائض پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو شہریوں کے حقوق و فرائض پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی پر بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ایک شہری اپنے فرائض ادا کر کے ہی حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے وقت اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ دینے کا اعلان کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا جو ڈائری ورک ہے اس میں شارٹ کویشچنس ہیں۔ کویشچن نمبر 1، نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں۔ کویشچن نمبر 2، نظریہ پاکستان کی 3 تعریفیں بیان کریں۔ کویشچن نمبر 3، توحید سے کیا مراد ہے۔ کویشچن نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے بارے میں کیا فرمایا۔ لانگ کویشچن ہے، ان اسلامی اقدار کا جائزہ لیجئے جو نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے امپورٹنٹ ٹاپک کی ڈیٹیل ایگزامپلس کے ساتھ جانی۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا نظریہ پاکستان کا مفہوم، نظریہ پاکستان کی تعریف اور نظریہ پاکستان کی اساس۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔